ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں آپ کو تصویر دکھانے جا رہا ہوں. اس وقت ایکسکلوسیو پکچر ہے. بھارتی فوج میانمار کے جانب پیش قدمی کرتے ہوئے جب انہوں نے آپریشن لانچ کرنے جا رہے تھے میانمار میں داخل ہو کر دہشت گردوں کے کیمپ کو اٹیک کرنے، جنہوں نے 18 یا 20 بھارتی فوجیوں کو منی پور میں قتل کیا. یہ ایکسکلوسیو پکچر ہے اور یہ دیکھیں. یہ تصویر میں نے کہیں چوز نہیں کی، یہ تصویر ٹویٹر پہ کسی نے لگائی ہوئی تھی کہ یہ بھارتی فوج تماشوں کی ماہر ہے. کیونکہ انڈیا نے، آپ کو یاد ہے، یہ اناؤنس کیا کہ ہم میانمار میں داخل ہو کر ہم نے دہشت گردوں کے کیمپ پر اٹیک کیا ہے، اور دوسرے دن صبح کو میانمار میں کہا کہ ہم نے تو کسی کو یہاں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمارے ریڈارز اور یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوا، اگر ہوا ہوگا تو وہ انڈین بارڈر کی سائڈ پر ہوا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں ابھی آپ کو دکھانا جا رہا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ جب یہ واقع ہوا تو سارے لوگ ظاہر ہے ایویڈنس اور دیکھنا شروع ہو گئے کہ کیا ثبوت ہے کہ واقعی انڈیا نے جو ہے ایک دوسرے ملک کے اندر داخل ہو کر ایکشن لے لیا ہے، اور بہت ساری باتیں. اور مجھے اس وقت ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ واقعی انڈیا جو ہے وہ اندر ایک دوسرے ملک میں داخل ہوا ہے اور اٹیک کیا ہے. پھر بعد میں ایویڈنس خود انڈین حکومت نے اور انڈین میڈیا نے ہمیں دکھا دیا، اور میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں اس وقت وہ ایویڈنس جو کسی صورت جو ہے آپ اسے یعنی کہ شک کے دائرے میں نہیں لا سکتے. یہ دیکھیں، یہ 2 تصویریں ہیں. یہ تصویر دیکھیں. یہ تصویر یہ جو انڈین نیوز ایجنسی ہے اس نے شائع کی تھی فوراً کہ یہ ہیلی کاپٹر اور یہ جو سولجرز کھڑے ہوئے ہیں اس تصویر میں، یہ واپس آ رہے ہیں آپریشن کر کے میانمار کے اندر. اور ان کی تصویریں یہ آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں ٹویٹ کے اندر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کی چہرے جو ہیں وہ بلر کر دیے ہیں تاکہ فار سیکیورٹی ریزنز. مزیدار بات یہ ہے کہ یہی تصویر جس کو بلر کیا گیا ہوا ہے چہروں سمیت جو ہے پہلے کسی اور انڈین ویب سائٹ پہ شائع ہو چکی ہے، اور ایک نارمل سی تصویر ہے، کہیں کسی بیس پہ ہوگی انڈیا کے اندر، ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا ہے، اور یہ جس کا چہرہ بلر کیا ہوا ہے، تھوڑا سا اگر زوم ہو جائے اس پہ دیکھیں وہ ایک تصویر اتار رہا ہے، بالکل نارمل کھڑے ہوئے ہیں، الرٹ بھی نہیں ہے. یہ 3 یا 4 سولجر سے کھڑے ہوئے ہیں انڈین آرمی کے. تو انڈین آرمی کا جو ہے بیسیکلی جھوٹ پہلے ہی چند گھنٹوں میں سامنے آ گیا. کوئی حملہ انہوں نے کسی کیمپ پہ نہیں کیا میانمار میں، بلکہ اگر کیا بھی، اگر بالفرض انہوں نے کیا بھی ہے تو جو کہ ڈینائی کر دیا میانمار کی حکومت نے بھی کیا ہے. اور بعد میں جب اصل حقیقت، جب ان کی سٹیٹمنٹ میانمار کی حکومت یا برما کی حکومت کی آئی سامنے، تو خود انڈیا نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپریشن جو ہے وہ سرحدی علاقے جو ہیں ملحقہ جو برما کے ساتھ ہیں وہاں پہ کیے ہیں. اگر انہوں نے واقعی وہ ایکشن کیا بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ چیز پہلے چند گھنٹوں میں ہی میں نے بلکہ ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ اب تک جو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے واقعی انڈین آرمی نے کوئی ایکشن لیا ہے تو یہ جو جھاڑیاں ہیں، کیونکہ وہ جو سرحدی علاقہ ہے برما اور بھارت کا، وہ بالکل وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں اور کچھ پہاڑ ہیں. اگر کیا بھی ہے تو وہاں پہ اٹیک کیا ہوگا. کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ جس منی پور میں جو مقامی انسرجنٹ تنظیم ہے جو اس علاقے کے لوگوں کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، ان کے کوئی کیمپ وہاں پہ ہوں برما کے اندر اس طرح جن کی نشاندہی پہلے سے ہو چکی ہو. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بھارت نے اچانک اب کیسے کر دیا؟ اور اگر ثبوت ان کے پاس کیمپس کے انڈین آرمی کے پاس تھے تو یہ پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ 100 کے قریب اس علاقے میں، منی پور کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ ایکٹیو ہیں دہشت گرد یا یہ جو انسرجن تنظیمیں ہیں جو اس علاقے سے بھارت سے آزادی چاہتی ہیں. تو یہ کام تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. یہ کام جو ہے اگر واقعی وہاں پہ کیمپس تھے تو اٹیک تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا تھا. تو یہ چیز سامنے آ گئی، اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں کہ بھارت نے بیسیکلی اور انڈین آرمی نے جو کیا، یہ ایک ہالی ووڈ سٹائل کی جیسے فلمیں بنتی ہیں، اور اسی طرز پہ آپ کو یاد ہے ایک وقت تھا جب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بھارتی فلموں کے اندر ہیرو جو ہے وہ 7ویں منزل سے بلڈنگ سے جم لگاتا تھا اور صحیح سلامت اپنے دونوں پیروں پہ زمین پہ اترتا تھا اور وہاں سے پھر اپنی لڑائی مکمل کرتا تھا. تو اسی طرح
اسی طریقے سے میرے خیال میں انڈین آرمی نے کوشش کی کہ اپنی ساکھ جو ہے وہ رکھنے کے لیے کہ ہم ایک بڑی سپر پاور ہے دنیا کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے 18 سے 20 فوجی جو ہے انسرجنس نے مار دی ہیں، تو سب کو پیغام دینے کے لیے برما کو بھی، چین کو بھی، پاکستان کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی کہ ہم بڑی پاورفل کنٹری ہے، یہ انہوں نے ڈرامہ رچایا اور وہ پکڑے گئے۔ ورنہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ ان کی جو پہلی رپورٹ تھی انڈین گورنمنٹ کی وہ یہ تھی کہ 70 ہمارے کمانڈوز گئے ہیں برما کے اندر، تو 70 کمانڈوز 40 منٹ کے لیے گئے ہیں اور 100 کیجولٹیز ان کی دہشت گردوں کی ہیں، یعنی کہ 70 کمانڈو ہیں انڈین، 40 منٹ کے لیے جاتے ہیں برما کے اور 100 دہشت گرد قتل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، کوئی کیجولٹی نہیں ہے انڈین سولجرز میں، اور اتر بھی جاتے ہیں۔ پھر یہ جھوٹی جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ نکلی اور بعد میں پتا چل گیا، لوگوں نے نکال لی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ برما میں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور شروع میں جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے تو یہ تو بات ثابت ہے۔ اب پاکستان کیا کر رہا ہے؟ جو دھمکیاں آئی ہیں، جو بنگلہ دیش میں مودی صاحب نے ثابت کر دیا کہ ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے بنگالی ہمارے بھائیوں نے بغاوت نہیں کی پاکستان کے خلاف، ایک الیکشن ہوا تھا، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کیاس اور میس ہو جاتا ہے، اور وہ چیز ہوئی، کچھ خون خرابہ بھی ہوا، لیکن بغاوت نہیں ہوئی تھی پاکستان کے خلاف۔ بغاوت جو ہے وہ وہ انویژن ہوا تھا اکراس انٹرنیشنل بارڈرز، اور کل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان کی کیس بنگلہ دیش کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ جو جانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ کیا کیس ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور کتنی مضبوط ہے، یہ کل ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اب